اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون صدق اللہ العلی العظیم۔ تو آج ہماری جو نشست ہے وہ فہم دین کے حوالے سے ہے۔ دین کیا چیز ہے اور دین کے مقابلے میں اس وقت جو دنیا میں نظام رائج ہے سیکولرزم، وہ کیا ہے۔ جب دو چیزوں کا کسی بھی ایک چیز کو، اصل تو ہم دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہم نے سیکولرزم کو سمجھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ سیکولرزم کا صرف ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ وہ کیا پروموٹ کرتے ہیں اور اسلام اس کے مقابلے میں کیا کرتا ہے، تو سمجھنا ہم نے دین کو ہے۔ جب دو چیزوں کا موازنہ کیا جاتا ہے تو پھر چیز سمجھ آتی ہے۔ مثلاً یہ بلب کیا ہے، اگر اندھیرا نہ ہوتا تو ہمیں بلب سمجھ نہ آتا کہ بلب کیا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی۔ اندھیرا ہے تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ بلب کیا ہے، اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو اسی طرح سیکولرزم کا تذکرہ ہم کریں گے، چونکہ دنیا میں اس وقت سیکولرزم کا راج ہے، دنیا میں جو نظام ہے وہ سیکولرزم ہے، تو اس حوالے سے ہمیں دین کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو دین کے حوالے سے آج کی یہ فہم دین کی نشست ہے۔ تو سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ میں سے کس کس کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے؟ سب کو پتہ ہے نا، تو بس آدھا ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ سب کو جب پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے تو آدھی ہماری مسئلہ حل ہو گیا، باقی بات آسان رہ گئی ہے۔ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا مطلب غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، جنازہ پڑھ کے قبر میں دفنا دیتے ہیں۔ قبر میں میت کو دفنانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارا مطلب آج کی جو نشست ہے، یہ مطلب درس نہیں ہے کہ میں صرف بولتا رہوں گا، بلکہ ہم آپس میں گفتگو کریں گے، اور جہاں پر جس جگہ پر کسی کے ذہن میں کوئی سوال آئے آپ کر سکتے ہیں۔ مطلب ہم گفتگو کر رہے ہیں، میں تقریر نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا۔ تو قبر میں جب میت کو دفنا دیا جاتا ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، پتہ ہے کسی کو کیا ہوتا ہے؟ ہاں، دو فرشتے آتے ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ ہاں، مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرا حضور علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں جس حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے۔ تو جس طرح قرآن کو پڑھنا اور سننا ثواب ہے، اسی طرح حدیث کے الفاظ کو، عربی کے جو الفاظ ہیں ان کو سننا بھی تو برکت کے لیے وہ حدیث کے الفاظ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میت کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو وَيَأْتِيهِ الْمَلَكَانِ، دو فرشتے آتے ہیں، فَيُجْلِسَانِهِ ہی اس کو بٹھا دیتے ہیں، فَيَقُولَانِ لَهُ پھر اس سے کہتے ہیں مَن رَبُّكَ، تیرا رب کون ہے، فیقول ربی اللہ، یہ مسلمان کی بات ہو رہی ہے، جو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ فیقولان لہو ما دینک، تیرا دین کیا ہے، وہ کہتا ہے فیقول دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ فیقولان لہو ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس آدمی کے، اس شخص کے بارے میں، یعنی حضور علیہ السلام کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، جو تمہاری طرف مبعوث کیا گیا تھا، اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے۔ فیقول هو رسول اللہ، وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے۔ اب ایک چوتھا سوال بھی ہے اس حدیث میں بھی، البتہ وہ چوتھے سوال کے الفاظ مختلف روایتوں میں مختلف ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ چوتھا سوال یہ ہوتا ہے کہ فیقولان لہو وما یدریک، تجھے یہ سارا کچھ کیسے پتہ چلا، تو نے صحیح جو جواب دیے تجھے کیسے پتہ چلا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ چوتھا سوال یہ ہوتا ہے کہ ما عملک، تیرا عمل کیا تھا، تیرا دین کیا تھا، اور چوتھا سوال کیا، تیرا عمل کیا تھا۔ اور اس کا جواب پھر وہ یہ دیتا ہے کہ قرأت کتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب کو پڑھتا تھا، فآمنت بہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا پھر اس پر ایمان لایا، وصدقت، اور میں نے اس کی تصدیق کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چار سوال ہیں، وہ مشہور تین ہی ہیں، لیکن یہ چوتھے مختلف روایتوں میں مختلف ہے۔ اب آپ کو چاروں سوالوں کا بھی پتہ چل گیا نا، اور ان کے جواب کا بھی پتہ چل گیا۔ تو اچھا، یہ تو ہو گیا مسلمان کے بارے میں۔
کافر اور منافق کے بارے میں پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہر سوال کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ ہاں 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 ما ادری، مجھے نہیں پتہ، مجھے نہیں پتہ. ٹھیک ہے، تو آپ کو چاروں سوالوں کا بھی پتہ چل گیا، ان کے جواب بھی پتہ چل گئے. تو اب کیا نتیجہ نکلا کہ ہم بخشے بخشائے ہیں. اب سوال جواب تو ہمیں پتہ چل گئے نا، تو قبر میں ہم جواب دے دیں گے. اگر ہمارے اعمال بھی اسی کے مطابق ہوں گے تو دے سکیں گے. ہاں، نتیجہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ تو معلومات ہیں، یہ تو معلومات ہمیں حاصل ہوئی ہیں، اور یہ معلومات تو کافروں کو بھی حاصل، وہ بھی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں، بخاری شریف پڑھتے ہیں، کتاب میں پڑھتے ہیں، اور حدیث کی کتاب میں تو معلومات تو ان کو بھی حاصل ہیں. تو محض یہ تو جو ہم نے ابھی سنا یا سمجھا سوال جواب ہمیں پتہ ہے، تو یہ معلومات ہیں. محض معلومات کی بنیاد پر ایسا نہیں ہوگا کہ قبر میں ہم وہ کہہ سکیں گے یا وہ جواب دے سکیں گے، بلکہ معلومات سے آگے بڑھ کر ان تینوں چیزوں کو، رب اور دین اور رسول، تین چیزیں ہیں، رب، دین اور رسول، اس کو عملی طور پر اختیار کریں گے دنیا میں تو وہاں پر ہم صحیح طریقے سے جواب دے سکیں گے. ورنہ کیا ہوگا؟ ہاں 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 ما ادری، مجھے نہیں پتہ، مجھے نہیں پتہ. ٹھیک ہے، تو اب یہ تینوں سوالوں کو ہم تھوڑا سا وہ کریں گے، کیا کہتے ہیں، ہر ایک جو چیز ہے نا اس میں سے اس کو ہم ذرا تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ رب کسے کہتے ہیں آپ بتائیں مجھے. رب کا معنی ہے پالنے والا. اور آپ بتائیں، آپ کہہ رہے تھے رب کسے کہتے ہیں؟ رب کون ہے؟ کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے. رب کا یعنی معنی کیا ہے یا مفہوم کیا ہے، کسی کو پتہ ہے؟ اور انہوں نے بتایا پالنے والا. دیکھیں رب جو ہے نا، سب سے پہلا جو سوال ہے، رب کون؟ ٹھیک ہے نا. رب کا یہ لفظی معنی ہے جو ترجمہ کیا جاتا ہے پالنے والا، مفہوم اس کا ادا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. تربیت کرنے والا یا مرحلہ وار کسی کو شروع سے لے کر آخر تک اس کی نگرانی کرنے، پالنے والا، تربیت کرنے والا. ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ رب ہے کون ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس اعتبار سے کہ جو اس کا حقیقی مفہوم ہے. ٹھیک ہے، اس کو چند ایک چیزوں سے ہم سمجھیں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے اللہ کے نام کا تعارف نہیں کروایا. قرآن میں اللہ، لفظ اللہ جو ہے، اللہ کا جو نام ہے، اس کا تعارف نہیں کروایا اللہ تعالیٰ نے. کیوں نہیں تعارف کروایا؟ اس لیے نہیں کروایا کہ اللہ کو سارے جانتے ہیں. مشرکین عرب جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا وہ بھی جانتے تھے کہ اللہ کون ہے، اور ساری دنیا عیسائی، یہودی، سارے یعنی اللہ کو تو باقی قومیں بھی مانتی ہیں نہ کسی اعتبار سے. ٹھیک ہے. قرآن نے رب کا تعارف کروایا ہے. قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر یہ آیات موجود ہیں، جیسے کہ چند ایک یہ ہیں کہ ایک سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام سے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا. سَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. یعنی اللہ کا تعارف ان کے پاس ہے. وہ اللہ کو اس اعتبار سے مانتے ہیں کہ آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے. اور وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولَنَّ اللَّهُ. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بارش کون برساتا ہے، تو یہ مشرک کہیں گے، کافر کہیں گے اللہ بارش برساتا ہے. اس اعتبار سے یعنی اللہ کو بارش برسانے والا وہ بھی مانتے ہیں. اور فرمایا کہ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ اللَّهُ. آپ ان سے پوچھیں کہ یہ آسمان، یہ زمین جو ہے، یہ کس کی ہے، اس کا مالک کون ہے، کس کے لیے، تو کہیں گے کہ اللہ. یعنی اس اعتبار سے بھی مانتے ہیں کہ مالک اللہ ہے. اور قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اور آگے فرمایا قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ. آپ ان سے پوچھیں کہ اختیار کس کے ہاتھ میں ہے سارا، تو یہ کہیں گے کہ اللہ. تو اللہ کو ہمیں یہ پتہ چلا کہ عرب جو تھے، مشرکین عرب جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، وہ اور آج بھی بہت سارے کافر
اللہ کو خالق مانتے ہیں کہ آسمان کائنات اللہ نے پیدا کی ہے، بارشیں وہ برساتا ہے، ٹھیک ہے، اور رزق بھی وہ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، بڑے بڑے جتنے کام ہیں وہ کرتا ہے۔ تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے پھر جھگڑا کیا تھا؟ ان کے ساتھ جھگڑا کس بات کا تھا؟ اللہ کو تو وہ مانتے تھے، خالق مانتے تھے، پھر جھگڑا کس بات کا تھا حضور علیہ السلام سے یا مسلمانوں سے؟ جھگڑا اصل میں اس بات کا تھا کہ وہ اللہ کو آسمانوں کا خدا مانتے تھے کہ وہ خالق ہے، آسمانوں کا خدا ہے، زمین پر اس کی خدائی کو وہ تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اللہ کو یعنی اللہ تو مانتے تھے لیکن اللہ کو رب نہیں مانتے تھے۔ رب ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے، اللہ کو کسی ذات کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ڈکٹیشن لینا، اس کے حکم کو اپنی عملی زندگی، اپنی انفرادی یا اجتماعی زندگی کے اندر اس کی یعنی کہ ڈکٹیشن لینا، یعنی اس کے حکم کو داخل کرنا۔ تو وہ یہ چیز نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہاں پر اس دنیا کے اندر جو کچھ ہم کرتے ہیں اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے، ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو رب وہ ذات ہوتی ہے کہ جس کے حکم کو اپنی انفرادی یا اجتماعی زندگی کے یعنی ہر معاملے میں انوالو کرنا، جس کے حکم کو وہ رب کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ رب کہلاتا ہے۔ اب دیکھیں قریش کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بلکہ اس سے پہلے ایک اور بات سمجھ لیں۔ مکہ ایک چھوٹی سی بستی ہے، تھوڑا سا ہم تصور کرتے ہیں، پیچھے چلے جاتے ہیں، ایک بستی ہے، وہ اس طرح گولڈا اسٹیشن کی طرح اتنی بڑی آبادی نہیں ہے کہ مجھے بھی نہیں پتہ کہ ساتھ والی گلی میں کون رہتا ہے اور کیا کام کرتا ہے، مجھے بھی نہیں پتہ، آپ کو بھی نہیں پتہ، ہم ساتھ والے کو بھی نہیں جانتے۔ مکہ ایک چھوٹی سی بستی تھی، وہاں پر ہر ایک بندہ دوسرے کو جانتا تھا، جس طرح آج کل بھی دیہاتوں کے اندر ہوتا ہے نا، دیہاتوں میں 50 گھر ہیں، 100 گھر ہیں، تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ فلاں ہے، فلاں ہے، اس کا نام اتنا، اس کے اتنے بیٹے، اتنی بیٹیاں ہیں، بیٹے کیا کام کرتے ہیں، یہ کیا کام کرتا ہے، سارا پتہ ہوتا ہے۔ تو مکہ کی بستی میں سارے جانتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب جانتے تھے۔ کیا ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ جو نوجوان ہے محمد بن عبداللہ، یہ بتوں کی پوجا نہیں کرتا؟ کبھی حضور علیہ السلام نے بتوں کی پوجا کی نہیں کی، کبھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتوں کی پوجا کی نہیں کی۔ تو یہ بات ان کو پتہ تھی، لیکن کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کبھی حضور علیہ السلام پر شاید انہوں نے اعتراض نہیں کیا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، نہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جھگڑا شروع کب ہوا، کس بات پر جھگڑا پیدا ہوا؟ بتوں کی پوجا تو حضور نے کبھی نہیں کی، نہ ابوبکر صدیق رضی اللہ، اور بھی بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو اسلام لانے سے پہلے بھی کسی غلط کام میں ملوث نہیں ہوئے۔ تو پھر جھگڑا کس بات پر ہوا؟ جھگڑا ہوا اس بات پر کہ جب قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ جھگڑا اس بات پر ہوا کہ جب یہ کہا گیا کہ وہ اللہ جو تمہارا خالق ہے، جس تم خالق مانتے ہو، وہ صرف خالق نہیں بلکہ تمہارا رب بھی ہے۔ یعنی رب ہے کہ کیا مطلب کہ تمہاری دنیا کی زندگی کے اندر تمہارے جتنے معاملے ہیں اس میں اس کی ڈکٹیشن تمہیں لینا پڑے گی، اس کے اپنے ہر معاملے میں اللہ کے حکم کو قبول کرنا پڑے گا۔ تو پڑھو اس رب کے نام سے جو تمہارا خالق ہے۔ تو اس سے پھر جھگڑا شروع ہو گیا کہ رب، چونکہ وہ رب ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اللہ کو، اپنے دنیا کے ہر معاملے کے اندر اللہ کی ڈکٹیشن اور اللہ کے حکم کو لینے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، تو یہاں سے جھگڑا شروع ہو گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب ہمیں اس بات کا پتہ چل گیا کہ رب ہمارا کون ہے؟ اللہ ہے، اس اعتبار سے کہ ہم نے ہر معاملے میں اللہ کے حکم کو لینا ہے۔ ہمارا دنیا کے اندر کوئی بھی کام ہو اللہ کے حکم کے بغیر، یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر اگر ہم کریں گے، اس کے خلاف کریں گے، تو گویا کہ ہم اللہ کی ربوبیت کا عملی طور پر انکار کر رہے ہیں۔ تو جب اللہ ہمارا رب ہے تو پھر ہم کیا ہیں؟ اللہ ہمارا رب ہے تو ہم کون ہیں؟ ہم بندے ہیں، عبد ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عربی زبان میں عبد غلام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور مثال دیکھیں کہ امیہ ابن خلف ایک سردار ہے، ایک سیٹ ہے مکہ میں، ایک بڑا وڈیرا ہے،
اس کے غلام ہیں حضرت بلال۔ امیہ ابن خلف کیا ہے؟ وہ رب ہے، اور حضرت بلال کیا ہیں؟ عبد ہیں۔ اور یہ رب کا لفظ آج بھی بولا جاتا ہے۔ سعودیہ والے جو ہے نا، وہ سعودیہ والے تو کفیل کہتے ہیں نا، دبئی والے رب کہتے ہیں، وہ جس کے پاس ویزا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، کاغذات ہوتے ہیں سارے، سعودی عرب میں کہتے ہیں نا میرے کاغذات کفیل کے پاس ہے، میں اس کے کفالت میں ہوں۔ تو دبئی میں یا یہ جو دوسری ریاستیں عرب کی، وہاں پر رب کہتے ہیں، کفیل نہیں کہتے۔ تو یہ رب پرانا چلتا ہوا آ رہا ہے، جو آقا ہوتا ہے اس کو رب کہتے ہیں۔ تو امیہ ابن خلف رب ہے اور حضرت بلال اس کے عبد ہیں، یعنی غلام ہیں۔ وہ آقا ہے اور حضرت بلال اس کے غلام ہیں۔ اب جب تک حضرت بلال نے اللہ کو رب نہیں مانا تھا، اللہ کی ربوبیت کا اقرار نہیں کیا تھا، تو ٹھیک تھا مسئلہ، کوئی جھگڑا نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ لیکن جس وقت وہ حضور پر ایمان لائے، یعنی انہوں نے اپنا رب اللہ کو کہنا شروع کر دیا، تو جھگڑا شروع ہو گیا اور حضرت بلال پر تشدد شروع ہو گیا، اور اتنا تشدد ہوتا تھا کہ وہ سب آپ جانتے ہیں۔ اور وہ مارتا تھا، اور وہ حضرت بلال کیا کہتے تھے؟ احد احد۔ احد احد کا کیا مطلب ہے؟ ایک ایک، لیکن کون ایک؟ نہیں، اللہ ایک تو وہ بھی مانتے تھے، امیہ ابن خلف بھی مانتا تھا اللہ ایک ہی ہے۔ وہ کہتے تھے رب ایک ہے، تو میرا رب نہیں ہے، رب وہ ہے میرا، دو رب نہیں ہو سکتے، تو بھی میرا رب اور وہ بھی میرا رب۔ اللہ کو تو وہ بھی ایک مانتے تھے، اللہ کو پیچھے ہم نے پڑھ لیا، خالق مالک یہ۔ وہ احد احد کا مطلب یہ تھا کہ اب آئندہ میں تیرا غلام ہوں، ٹھیک ہے تو آقا وہ دنیا کے معاملے میں ہے، لیکن حقیقی رب میرا ایک ہی ہے، حقیقی رب میرا ایک ہی ہے۔ اب یہ تو میرا رب نہیں ہے اس طرح کا، ٹھیک ہے میں تیری غلامی میں ہوں، تیری قید میں ہوں، لیکن رب میرا ایک ہی ہے، احد احد کہتے تھے۔ حالانکہ عملی طور پر یہ ہوا ہوگا کہ حضرت بلال جب مسلمان ہوئے ہوں گے تو انہوں نے جھوٹ بولنا بھی بند کر دیا ہوگا، ظاہر ہے بند کر دیا۔ انہوں نے بعض اوقات آدمی اپنے کام میں ڈنڈی مارتا ہے، وہ بھی انہوں نے بند کر دی ہوگی کہ یار اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے باوجود وہ تشدد کیوں کرتا تھا؟ پہلے جب مسلمان نہیں تھے ہو سکتا ہے تھوڑی بہت جس طرح ہوتا ہے کام میں ڈنڈی مار دی یا جھوٹ بھی بول دیا، لیکن حضرت بلال کے مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے یہ ساری چیزیں چھوڑ دی ہوں گی، ٹھیک ہے نا، لیکن پھر بھی وہ تشدد کرتا تھا، پہلے نہیں کرتا تھا۔ اب ان کے اچھے ہونے کے بعد دنیاوی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے حضرت بلال بہتر ہو گئے، اچھے ہو گئے، اب زیادہ اپنے امیہ ابن خلف کی خدمت بھی زیادہ کر رہے ہیں، اس کے لیے ایمانداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ مار رہا ہے۔ تو جھگڑا کس بات پر تھا؟ رب پر، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو چیز ہے ہمیں سمجھنی چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جگہ جگہ پر، بلکہ ہر نبی کی دعوت یہ ہوتی تھی، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبد بن جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، باقی جتنے نبی آتے رہے قرآن میں ذکر ہے، وہ یہی دعوت دیتے تھے کہ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی بندے بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ تو اللہ کا بندہ ہونا، عبد غلامی کو کہتے ہیں، اور یہاں پر ہمیں یہ چیز بھی سمجھنی چاہیے کہ غلام اور ملازم میں فرق ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے، اللہ ہمارا رب ہے تو ہم اس کے بندے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اللہ کے ملازم نہیں ہیں۔ ملازم اور اس میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ملازم میں اور غلام میں فرق ہوتا ہے۔ کیا فرق ہوتا ہے؟ مثلاً ہمیں کسی کو ملازم چاہیے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک اشتہار دیتے ہیں، جی ہمیں ایک ملازم چاہیے، اس اشتہار کو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، پھر اپنی سی وی بنا کر درخواستیں لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم ان میں سے ساری درخواستوں کو دیکھ کر جو ہمارے مطلب کا ہوتا ہے اس بندے کو الگ کر دیتے ہیں، 2 4 5 بندے، پھر ہم ان کا انٹرویو کرتے ہیں۔ انٹرویو میں جس بندے کو ہمارے کام کا ہوتا ہے سلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کو کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تمہیں ہم رکھ رہے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں، ایک ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں، اور اس ایگریمنٹ میں اس کی ملازمت اور کام کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے کہ تم نے صبح 9 بجے ابتدا ہوگا تمہارے کام کی اور 4 بجے اختتام ہوگا، اور یہ ہمارا ایگریمنٹ ہے، یہ تم نے کام کرنے ہیں اور اتنی تمہاری تنخواہ ہوگی۔
اب وہ ملازم 9 بجے سے لے کر 4 بجے تک اس کا پابند ہے، اس دوران اس نے وہ کام کرنا ہے، اتنا کام کرنا ہے جتنا بتایا ہے، اور اس کے بدلے میں اس کو اتنی تنخواہ ملتی ہے۔ جبکہ غلام کا معاملہ یہ نہیں ہوتا۔ غلام آج کل وہ چیز ختم ہو گئی ہے غلامی والی، پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، تو غلام 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے اپنے آقا کا۔ اب حضرت بلال امیہ ابن خلف کے غلام ہیں، تو حضرت بلال کی کوئی تنخواہ نہیں ہے، ان کے کام کی کوئی ابتدا نہیں ہے کہ صبح 9 بجے سے 4 بجے تک کام کرنا ہے، بلکہ 24 گھنٹے امیہ ابن خلف کی خدمت کر رہے ہیں۔ وہ رات کو 12 بجے بلائے گا تو پھر بھی حضرت بلال نے آنا ہے، وہ صبح 4 بجے بلائے گا تو پھر بھی آنا ہے، پھر وہ جو کام دے گا کرنا ہے۔ ملازم ایسا نہیں ہوتا، ملازم کو جو کام بتایا وہ کرے گا، دوسرا کوئی کام بتائیں گے، ایک دن کرے گا، دوسرے دن کرے گا، تیسرے دن کہے گا بھائی یہ کام میں نے نہیں کرنا، میرے ساتھ جو تمہارا معاہدہ ہوا میں نے وہ کام کرنا ہے۔ جبکہ غلام کا معاملہ یہ نہیں ہوتا، وہ 24 گھنٹے کا غلام، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی اس کی سیلری نہیں ہے۔ اور ملازم کا معاملہ، تو ہم اللہ کے ملازم نہیں ہیں کہ 1 بجے اذان ہوئی تو 1 بجے سے لے کر 1:30 تک ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد مسلمانی سے نکل گئے، ہاں جی، یا 7 بجے اذان ہوتی ہے تو 7 بجے ہم مسجد میں آ گئے، 7:30 بجے مسجد سے نکل گئے، تو اس آدھے گھنٹے میں ہم مسلمان ہیں، اللہ کے غلام ہیں، یہاں پر آ کے نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ کوئی غلط حرکت کرتے ہیں، جو ہی ادھر سے نکلے تو پھر ہم آزاد ہو گئے۔ ملازم کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ دفتر سے نکلا تو وہ پھر جو مرضی کرے، جدھر مرضی جائے، اس کا افسر یا اس کا وہ نہیں پوچھ سکتا، لیکن غلام ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہم اللہ کے ملازم نہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ تو کیا سبق ملا کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کے غلام ہیں، اور ہم نے وہ سارے کام کرنے ہیں جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ رب اور عبد کا معاملہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس ساری بات سے اب اس میں سیکولرزم کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ سیکولرزم کیا ہے؟ سیکولرزم اسی چیز کی نفی کا نام ہے، یعنی اللہ کی ہر معاملے میں ڈکٹیشن لینا، اللہ کے حکم کو تسلیم کرنا ہر معاملے میں، کہ میں نے سونا ہے تو کس طرح سونا ہے، اللہ نے جس طرح بتایا اس طرح سونا ہے، میں نے بات کرنی ہے تو اس طرح کرنی ہے جس طرح اللہ نے بتایا ہے، میں نے کاروبار کرنا ہے تو اس طرح کرنا ہے جس طرح اللہ، ہر معاملے میں اللہ کو لانا بیچ میں، یہ ہے اسلام۔ اور اس چیز کی نفی کہ اپنی انفرادی زندگی یا دنیا کے اندر، اجتماعی زندگی کے اندر اللہ کو بیچ میں لانا، اس کی نفی کرنا، نفی جو ہے یہ سیکولرزم ہے کہ اللہ کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے۔ بھائی اس کا انفرادی معاملہ جو مرضی کرتا ہے کرے، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ یا دنیا کے اندر جو ہمارا اجتماعی نظام ہے، حکومتیں ہیں، یہاں کی قانون ہیں، یہاں کی عدالتیں ہیں، ان کے اندر اللہ کو کیوں لاتے ہو بیچ میں؟ یہ تو یہاں کی ضرورت کے لحاظ سے ہم بنائیں گے۔ تو اس چیز یہ ہے سیکولرزم، یعنی رب کا جو صحیح جو تصور ہے اس کی نفی کرنا، یہ سیکولرزم ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی ڈکٹیشن کو نہیں لینا ہم نے دنیا کے معاملات میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہو گیا ہمارا ایک پہلا سوال کہ رب کون ہے؟ تو جس آدمی نے دنیا کے اندر اللہ کو حقیقتاً رب سمجھا، یعنی اپنے ہر معاملے میں رب کو لے کر آیا، اللہ کو بیچ میں لے کے آیا، تو وہ پھر قبر میں جا کر کہہ سکے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ لیکن اگر دنیا کے اندر وہ اپنی مرضی پر چلتا رہا تو وہاں پر پھر وہ اس کی زبان سے یہ لفظ نہیں نکلے گے کہ میرا رب اللہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر پھر وہ ہاں ہاں کرے گا۔ دوسرا جی سوال ہے کہ دین کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دین جو لفظ ہے یہ قرآن مجید میں مختلف معنوں میں آیا ہے۔ دین کا ایک معنی ہوتا ہے بدلہ، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ دین کا معنی قانون بھی ہے، قرآن مجید میں سورہ یوسف میں آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ما کان لیأخذ اخاہ، کہ وہ اپنے بھائی کو، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روک لیا تھا وہ ایک وہاں پر مصر میں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے بھائی کو اس قانون کے فی دین الملک، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، بادشاہ کے قانون میں وہ اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے۔ اسی طرح دین کا ایک معنی اطاعت بھی ہوتا ہے اور دین کا ایک معنی نظام بھی ہوتا ہے۔ قاتلو
وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، ان کافروں کے خلاف قتال کرو اس وقت تک جب تک کہ سارے کا سارا نظام اللہ کا نہ ہو جائے۔ تو دین کا ایک معنی نظام بھی ہوتا ہے، اور زیادہ تر یہی معنی استعمال ہوتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا دین اسلام، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اسلام کا نظام، ٹھیک ہے نا، دین اسلام کا مطلب ہوتا ہے اسلام کا نظام، تو دین کا معنی ہوتا ہے نظام، ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا دین کا معنی۔ اب دین جو ہے اس کے حوالے سے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب کسی ذات کو، کسی کو بھی ذات ہو یا کوئی بھی بندہ ہو یا کوئی نظام ہو، اس کو قانون ساز مان کر اس کی اگر اطاعت کی جائے تو وہ اس کا دین کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بادشاہ ہے، کوئی بھی بادشاہ ہے، اس بادشاہ کو اگر قانون ساز مان کر اس کی اطاعت کی جائے تو یہ اس کا دین کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں دین الملک، بادشاہ کا دین۔ اور دین الجمہور، جمہوریت کیا چیز ہے؟ جمہوریت ہے عوام کی حکومت عوام پر، یعنی عوام کو قانون ساز مان کر کہ عوام قانون، جو بھی قانون بنائے گی، عوام ظاہر 22 کروڑ عوام تو نہیں بنا سکتی، وہ اپنے نمائندے بھیجتی ہے پارلیمنٹ میں، تو پارلیمنٹ کو قانون ساز مان کر اگر اس کی اطاعت کی جائے تو یہ دین الجمہور کہلاتا ہے، جمہوریت۔ اور اگر اللہ کو قانون ساز مان کر اس کے بنائے ہوئے نظام کی اطاعت کی جائے تو یہ دین اللہ کہلاتا ہے، اللہ کا دین، ٹھیک ہے۔ تو یہ دین کو تھوڑا سا ہمیں سمجھنا ہے، اس کو ایک اور اعتبار سے سمجھیں گے ہم۔ انسانی زندگی، ہم انسان ہیں نا، تو ہماری جو زندگی ہے نا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہر انسان ان کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ انسانی زندگی جو ہے نا، دو حصے ہیں انسانی زندگی کے۔ انفرادی اور اجتماعی۔ یعنی انفرادی اجتماعی کا مطلب یہ ہے، ایک ہر آدمی کی ایک انفرادی زندگی ہوتی ہے، وہ کیا کرتا ہے اپنی اکیلا آدمی، اور اجتماعی کا مطلب یہ ہوتی ہے کہ جیسے پورا محلہ ہو گیا یا پورا ملک ہو گیا یا پورا شہر ہو گیا، یہ اجتماعی زندگی ہوتی ہے۔ تو انسانی زندگی کے دو گوشے ہوتے ہیں، ہر انسان کی ایک انفرادی زندگی ہوتی ہے اور ایک اس کی اجتماعی زندگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب انفرادی زندگی کے پھر 3 حصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عقائد، عبادات اور رسومات۔ اسی طرح اجتماعی زندگی جو ہوتی ہے نا، اس کے بھی 3 گوشے ہوتے ہیں، معاشرہ اور معیشت اور سیاست، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم میں سے ہر بندہ، دنیا کا ہر انسان، ان 6 چیزوں کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی تعلق لازمی ہوتا ہے۔ دنیا کے ہر بندے کا کوئی نہ کوئی عقیدہ ہوتا ہے، ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جو کہ میرا کوئی عقیدہ نہیں ہے، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی عقیدہ ہے۔ جو خدا کو نہیں مانتا تو خدا کو نہ ماننا بھی ایک عقیدہ ہے نا، وہ بھی ایک عقیدہ ہی ہے۔ تو دنیا کے ہر انسان کا کوئی نہ کوئی عقیدہ ہوتا ہے، دنیا کے ہر انسان کی عبادت کا کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور ہوتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنی عبادت لازمی کرتا ہے جس سے اس کو کچھ دل کو سکون ملتا ہے، صحیح کرتا ہے، غلط کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، ہر انسان دنیا کا کوئی نہ کوئی عبادت کا طریقہ اس کا لازمی ہے۔ دنیا کا ہر انسان کسی نہ کسی رسم و رواج کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، دنیا کا ہر انسان معاشرے کا حصہ ہوتا ہے، کوئی آدمی فضا میں معلق ہو کے نہیں رہ رہا، کسی معاشرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ ہر انسان۔ دنیا کا ہر انسان معیشت کے ساتھ بھی جڑا ہوتا ہے، کوئی ریڑھی لگاتا ہے، کوئی دکان چلاتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی نوکری کرتا ہے، ہر آدمی معیشت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور دنیا کے ہر انسان سیاست کے ساتھ بھی اس کا کوئی نہ کوئی تعلق لازمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی نہ کسی اعتبار سے اس کا سیاست کے ساتھ تعلق ضرور ہوگا۔ تو ہر انسان ان 6 چیزوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، یہ ہے انسانی زندگی پوری،
ٹھیک ہے نا. اب اسلام کیا ہے؟ ان 6 چیزوں کے اندر اسلام کو لے آنا، یہ مکمل اسلام بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر ہم نے تھوڑا سا تقابل کریں گے اسلام اور سیکولرزم ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے نا. عقائد جو ہیں، اسلام مخصوص عقائد ہمیں دیتا ہے. اسلام نے ہمیں کچھ مخصوص عقائد دیے، خاص عقیدے دیے کہ تم نے یہ عقیدہ رکھنا ہے، یہ نہیں رکھنا. اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی کی کوئی معبود نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ کے رسولوں کا عقیدہ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. ٹھیک ہے. اور ایمان مفصل، ایمان مجمل اور کچھ دوسرے عقیدے ہیں. ہمیں اسلام نے کچھ عقائد دیے ہیں کہ تم نے یہ عقائد رکھنے ہیں اور اس طرح کے عقائد نہیں رکھنے. ٹھیک ہے نا. اسلام ہمیں کیا کرتا ہے؟ خاص عقائد دیتا ہے. اسلام ہمیں خاص عبادات دیتا ہے. اسلام ہمیں خاص رسومات دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں پر میں خاص لکھ دیتا ہوں، آگے بات آپ خود سمجھ جائیں. ٹھیک ہے. اسلام ہمیں خاص عقیدے اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، خاص عبادات ہمیں کرنے کا حکم دیتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. خاص عبادات دی ہمیں. اور اسلام ہمیں خاص رسومات کی کرنے کا حکم دیتا ہے کہ تم نے شادی اس طرح کرنی ہے، اس میں نکاح ہونا چاہیے، اس میں خطبہ پڑھنا چاہیے. اور مرنے کی رسومات تم نے اس طرح کرنی ہے کہ میت کو غسل دینا ہے، پھر اس کو کفن پہنانا ہے اور پھر جنازہ پڑھ کے دفنانا ہے. تو یہ خوشی اور غمی کی رسومات ہمیں دی ہیں کہ اس طرح تم نے کرنا ہے. جبکہ سیکولرزم کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے. سیکولرزم مکمل آزادی دیتا ہے ان تینوں چیزوں میں کہ جو آدمی جو مرضی عقیدہ رکھے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. جو بندہ جو مرضی عبادت کرے، اس کی عبادت جس طرح مرضی کرے نہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. رسومات میں سے جو جس طرح کی رسومات اختیار کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جبکہ اسلام نے ہمیں پابند کیا ہے. خاص عقیدہ رکھنا ہے، خاص عبادتیں کرنی ہیں اور خاص طریقے سے کرنی ہیں. نماز پڑھنی ہے تو اس طرح پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے تو اس طرح رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے تو اس طرح دینی ہے، اور حج اس طرح کرنا ہے، رسومات اس طرح کرنی ہے. جبکہ سیکولرزم میں تینوں چیزوں میں مکمل آزادی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں چونکہ سیکولرزم کا غلبہ ہے نا، اس کا نظام ہے، کسی کو نہ کوئی پوچھتا ہے اور نہ کسی کو پوچھنے کی اجازت ہے. میں کسی کو نہیں پوچھ سکتا یا اس کو زبردستی کر سکتا کہ تمہارا یہ عقیدہ کیوں ہے، تم اس طرح کیوں عبادت کرتے ہو. لہٰذا آپ امریکہ چلے جائیں، وہاں پر آپ جا کر نماز پڑھیں، آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا. آپ چرچ میں چلے جائیں، کوئی منع نہیں کرے گا. آپ گرجے میں چلے جائیں، آپ ایک خدا کو سجدہ کریں یا 100 خداؤں کو پوجیں، کوئی پابندی نہیں ہے. آپ ساری رات وہاں پر نفل پڑھتے رہیں، آپ کو کوئی امریکہ والے نہیں روکیں گے. ٹھیک ہے نا. کوئی کچھ نہیں کہیں گے. آپ ایک شادی کریں، آپ 10 شادیاں کریں، کوئی پابندی نہیں ہے. آپ جو مرضی کرتے رہیں. آپ اپنی میت کو غسل دے کے دفنائیں یا اس کو لکڑیوں میں رکھ کے آگ لگا دیں یا اس کو اٹھا کر دریا میں پھینک دیں، کوئی پابندی نہیں ہے. تو سیکولرزم مکمل آزادی دیتا ہے ان تینوں چیزوں میں. تو یہ ایک فرق ہے اسلام میں اور سیکولرزم میں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے، چلیں یہ میں بعد میں بتاتا ہوں. اب ہم اگلی اجتماعی کی طرف آ جاتے ہیں. یہاں پر اسلام کیا کہتا ہے اور سیکولرزم کیا کہتا ہے. اسلام کیا کہتا ہے، سیکولرزم اسلام کیا کہتا ہے اور سیکولرزم. معاشرت کیسے کہتے ہیں؟ معاشرے کو کہتے ہیں جہاں پر بہت سارے افراد مل کر رہتے ہیں، اس کو معاشرہ کہتے ہیں. جیسے یہ سمجھ لیں کہ ہمارا محلہ جو ہے نا، یہ ایک معاشرہ ہے. معاشرہ محلہ بھی ہو سکتا ہے، شہر بھی ہو سکتا ہے. جہاں پر بہت سارے لوگ مل کر رہتے ہوں، اس کو معاشرہ کہتے ہیں. معاشرے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام نے مساوات کا درس دیا ہمیں. مساوات کہ معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر مساوات ہونی چاہیے، اور اسی طرح کیا کہتے ہیں، مساوات ہونی چاہیے. جبکہ اس کے مقابلے میں جو سیکولرزم ہے وہ برابری کا تصور ہے ان کے ہاں، اور مکمل آزادی. اور اسلام میں کیا ہے؟ مساوات اور محدود آزادی. کچھ خاص پابندیاں لگائی ہیں اسلام نے معاشرے کے اندر کہ ان پابندیوں کا تم نے خیال کرنا ہے. مثال کے طور پر معاشرے کا ایک حصہ ہمارا آپس میں شادی بیاہ بھی ہوتے ہیں. تو اسلام کیا کہتا ہے کہ
مرد اور عورت اگر آپس میں جنسی تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو مکمل آزادی نہیں ہے، بلکہ اس حدود کے اندر آزادی ہے، ٹھیک ہے نا۔ 2 گواہ ہونے چاہیے کم از کم، مطلب کافی سارے لوگ ہوں، کم از کم 2 ہونے چاہیے، ان کے درمیان مرد کے بھی والدین، عورت کے والدین، رشتہ دار ہوں، بیٹھ کر بات کریں، وہاں پر اعلانیہ طور پر ایک نکاح پڑھا جائے اور پھر اس کے بعد اعلان کر دیا جائے کہ آج کے بعد میاں بیوی ہیں، تو آپ جنسی تعلق قائم کر سکتے ہیں، ایک خاص طریقہ دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جبکہ سیکولرزم میں کیا ہے؟ مکمل آزادی ہے، آپ چاہیں تو نکاح کریں، چاہیں تو نہ کریں، نکاح کے بغیر بھی جنسی تعلق قائم کر سکتے ہیں، صرف یہ ہے کہ زبردستی نہیں کرنی، نکاح یعنی ایک دوسرے کو راضی کر کے، ٹھیک ہے نا، بس اتنی ایک پابندی ہے کہ زبردستی کی اجازت نہیں ہے، باقی رضامندی کے ساتھ جو مرضی کریں، نکاح کریں، بغیر نکاح کے کریں، ٹھیک ہے نا، یا 2 مرد آپس میں شادی کر دیں یا 2 عورتیں آپس میں شادیاں کر دیں، تو یہ سیکولرزم نے مکمل آزادی دی ہے، اسلام نے محدود آزادی دی ہے، حدود قائم کر کے ان حدود کے اندر آزادی ہے، وہ حدود سے باہر نہیں نکلنا، جبکہ سیکولرزم کیا کہتا ہے کہ مکمل آزادی ہے، کوئی حدود شدود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ معیشت، ہر انسان کا معیشت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام نے ہمیں تصور دیا ہے امانت کا، ٹھیک ہے نا۔ اسلام نے ہمیں تصور دیا ہے امانت کا، کہ مال جو ہے یہ امانت ہے۔ مال کیا ہے؟ اللہ کی امانت ہے، جبکہ سیکولرزم جو ہے وہ کہتا ہے کہ مال ملکیت ہے۔ اب اس میں کتنا فرق پڑتا ہے اس کا آپ دیکھیں، اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ نے اسلام ہمیں کہتا ہے کہ جو مال تمہارے پاس ہے، تم نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تمہارا جو گھر ہے، تمہاری جو گاڑی ہے، تمہارا جو پلاٹ ہے، زمین ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے پاس امانت ہے، ملکیت نہیں ہے تمہاری۔ جبکہ سیکولرزم کیا کہتا ہے کہ یہ ہر انسان کی ملکیت ہے۔ اب اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ جب ہم یہ تصور اختیار کرتے ہیں کہ مال میرے پاس امانت ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ امانت جب ہوتی ہے تو وہ جس نے دی ہے اس کی مرضی کے مطابق پھر آدمی چلتا ہے۔ اسلام پابندی لگاتا ہے تم اس طرح کما سکتے ہو، اس طرح نہیں کما سکتے، اور جب کما لیا تم نے تو اس طرح تم خرچ کر سکتے اور اس طرح خرچ نہیں کر سکتے، چونکہ امانت ہے تمہارے پاس، ٹھیک ہے۔ اور سیکولرزم میں کیا ہے کہ مال ملکیت ہے۔ ملکیت میں کیا ہوتا ہے پھر؟ میرا مال میری مرضی، ٹھیک ہے، میرا جسم میری مرضی، تو اس میں مرضی آ جاتی ہے کہ میں چونکہ مالک ہوں تو مالک اپنے مال کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اتنا بڑا فرق پڑتا ہے۔ تیسری چیز آ جاتی ہے سیاست۔ اسلام نے ہمیں سیاست میں خلافت کا تصور دیا ہے۔ خلافت، خلیفہ کہتے ہیں نائب کو، جس طرح ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے، تو وہ صوبے کے اندر ایک گورنر بنا دیتا ہے، گورنر نائب ہوتا ہے۔ تو اسلام نے ہمیں حکومت، نظام سیاست جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ حاکم ہے اور انسان خلیفہ ہے، اس کا نائب ہے۔ لہذا نائب جو ہوتا ہے، خلیفہ جو ہوتا ہے، وہ ہمیشہ، اب گورنر جو مثلا KPK کا گورنر ہے یا پنجاب کا گورنر ہے، وہ اس کی اپنی کوئی پالیسی نہیں ہوتی، وہ وزیر اعظم یا صدر کی ہدایت کے مطابق ہی چلتا ہے یا اس کے مطابق ہی فیصلے کرتا ہے، اپنے کوئی فیصلے نہیں کرتا۔ تو اسلام نے ہمیں یہ تصور دیا ہے کہ تمہارا نظام حکومت جو ہے وہ خلافت والا ہے، کہ حکمران جو ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ حاکم ہے اور وہ خلیفہ ہے، اور خلیفہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کا گویا کہ نائب ہے، اس نے وہی کرنا ہے جو اللہ نے کہا ہے۔ جبکہ سیکولرزم میں اس وقت جو دنیا میں نظام ہے، انہوں نے سیاست میں جو نظام دیا ہے وہ جمہوریت ہے۔ جمہوریت کیا چیز ہے؟ عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے عوام پر، عوام کی حکومت عوام کے ذریعے، یعنی لوگ خود اپنے اوپر حکومت کرتے ہیں، اپنے نمائندے مقرر کرتے ہیں، اور وہ نمائندے پارلیمنٹ میں جا کر جو نظام اور جو قانون بناتے ہیں وہ قانون بن جاتا ہے، وہ نظام بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تصور دیا ہے سیکولرزم نے، اور اسلام نے ہمیں خلافت کا تصور دیا ہے کہ خلافت جو ہے یہ انسان جو ہے وہ خلیفہ ہے، نائب ہے، اور خلیفہ اور نائب ہمیشہ
جو اصل جو حاکم ہوتا ہے اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق حکومت کرتا ہے اور اسی کے بنائے ہوئے نظام اور قانون کو نافذ کرتا ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ یہ دوسرا سوال تھا کہ دین کیا ہے، تو دین ہمیں پتہ چل گیا کہ دین یہ ہے کہ ہمارے عقیدے بھی اللہ کے بتائے ہوئے ہوں، ہماری عبادات وہی ہوں اور اسی طریقے سے ہوں جو اللہ نے بتائی ہیں، اور ہماری رسومات شادی بیاہ اور فوتگی وغیرہ وہی ہوں جو اللہ نے بتائی ہیں، اور ہماری معاشرت جو ہے وہ ان حدود کے اندر ہو جو اللہ نے قائم کی ہیں، اور ہماری معیشت اس حدود کے اندر ہو جو اللہ نے قائم کی ہیں، کہ ہم مال کو اللہ کی امانت سمجھیں اور پھر صدقہ خیرات زکوٰۃ وغیرہ کا تصور جو اللہ نے دیا ہے وہ کریں۔ اور جو سیکولرزم نے تو کہا ہے کہ وہ ملکیت ہے، تو ملکیت پھر آدمی جو مرضی کرے، سود، سٹہ بازی، جوا، اسی لیے وہ ساری چیزیں حلال ہیں آج دنیا میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ مال انسان کی ملکیت ہے، وہ جو مرضی کرے، اور سیاست میں خلافت۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے تصورات اگر ہمارے درست ہوں گے تو، اور پھر اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم وہاں پر یہ جواب دے سکیں گے کہ میرا دین اسلام ہے۔ ٹھیک ہے، اب تیسری اور آخری چیز کی طرف آ جاتے ہیں۔ تیسرا سوال کیا تھا کہ پوچھا جائے گا حضور علیہ السلام کے بارے میں، فرشتے کہیں گے کہ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس آدمی کے بارے میں، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا؟ تو بندہ کیا کہے گا؟ ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے۔ کون بندہ کہے گا؟ وہ بندہ کہے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے کہ جس نے واقعتاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، رسول ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بلکہ رسول ماننے کا مطلب یہ ہے، قرآن سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے کہ رسول کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، رسول اس لیے بھیجے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ تو رسول کو رسول ماننا تب قابل قبول ہوگا کہ جب رسول کی اطاعت بھی کی جائے۔ اگر رسول کی اطاعت نہیں کی جاتی، جیسے جو ہے وہ آپ کے جو تھے وہ ابو طالب کتنا پیار کرتے تھے، ساری زندگی ساتھ دیتے رہے، لیکن آپ کی اطاعت نہیں کی، آپ پر ایمان نہیں لائے، تو کیا ہوا؟ وہ مطلب اب ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اتنی انہوں نے مدد کی ان کی، حضور علیہ السلام کی ساری زندگی، آخری دم تک حضور علیہ السلام ان کو ایمان لانے کا کہتے رہے۔ تو اصل رسول کو ماننا یہ ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بڑی اہم آیت ہے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ وہ لوگ کہ جو رسول پر ایمان لائے اور رسول کی تعظیم کی، عزت کی، احترام کیا، وَنَصَرُوهُ، اور رسول کی مدد کی اور اس نور پر ایمان لائے، یعنی قرآن پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو فرمایا کہ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو کامیابی کس کو ملے گی؟ جو 4 کام کرے گا۔ نمبر 1 حضور پر ایمان، رسولوں پر ایمان۔ نمبر 2 رسول کا احترام، عزت، احترام، توقیر، تعظیم۔ اور نمبر 3 رسول کی مدد۔ رسول کی مدد اب ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ چلو صحابہ کرام نے تو کی، ہم کیسے رسول کی مدد کر سکتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ ان کے لائے ہوئے دین پر عمل بھی کر کے اور دوسروں تک بھی پہنچا کے، انہوں نے جتنی بھی تعلیمات ہمیں دی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی عمل کرنا تو ہو گیا اپنی ذات کے لیے نا، تو رسول کی مدد، رسول کی مدد یہی ہے کہ ان کا لایا ہوا دین لوگوں تک پہنچائے، اللہ کا تعارف۔ دیکھیں کسی کی بھی مدد یہ ہوتی ہے، ایک آدمی کنویں سے پانی نکال رہا ہے ڈول کھینچ کے، تو اس کے ساتھ تعاون کیا ہوگا کہ آپ بھی اس رسی کو کھینچیں جو وہ کھینچ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، ایک آدمی بوری اٹھا کے جا رہا ہے، آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو مدد کیا ہوگا کہ آپ بھی اس کے ساتھ اس بوری کو اٹھا لیں۔ رسول کی مدد یہ ہے کہ رسول کے کاندھوں پر جو اللہ نے ذمہ داری ڈالی تھی، اس ذمہ داری کو آپ بھی کرنا شروع کر دیں۔ رسول کے کاندھوں پر سب سے بڑی ذمہ داری تھی انسانوں کی ہدایت کا کام۔ ٹھیک ہے نا، انسانوں کی ہدایت کا کام۔ تو دوسرے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا
اور دوسرے لوگوں کو ہدایت پر لانا یہ رسولوں کی ذمہ داری ہوتی تھی، تو آج جو آدمی یہ کام کرے گا، نبیوں والا کام جسے کہا جاتا ہے آسان اصطلاح میں، تبلیغی ساتھیوں کی اصطلاح میں، کہ نبیوں والا کام، تو وہ نبیوں والا کام کرنا کیا ہے؟ یہ رسول کی مدد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جو رسول پر ایمان لائے، رسول کا احترام کرے اور رسول کی مدد کرے اور قرآن پر جو ہے قرآن کی اتباع کرے، اولئک هم المفلحون، یہ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محض بس یہ کہ جی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، اور اس طرح کی محض صرف باتیں ہی ہم کریں گے تو پھر اس سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی جو ذمہ داری تھی لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچانا اور لوگوں کو ہدایت کی طرف لانا، یہ کام اگر ہم کریں گے تو گویا کہ ہم نے رسول کی مدد کی اور پھر ہماری فلاح بھی ہوگی، ہماری نجات بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ تو تین چیزیں ہیں، اطاعت، رسول آتے ہیں اطاعت کے لیے، رسول آتے ہیں نصرت کے لیے، اور رسول آتے ہیں اقامت دین کے لیے۔ تو یہ تین کام کریں گے تو ہمارے جو ہے اس سوال کا جواب بھی دینا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ چوتھی اور آخری چیز جو ہے وہ ہے سوال جو ہے تیرا عمل کیا تھا، تو اس کے جواب میں وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا اور اللہ کی کتاب پر ایمان لایا، اور اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کے بعد کیا کیا؟ اس کی میں نے تصدیق کی۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ کی کتاب یہ بڑی اہم چیز ہے اس دنیا میں، چونکہ آج کی انسانوں کی تقدیر اس کتاب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس بات کو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کئی قوموں کو عروج دیتا ہے اور کئی قوموں کو زوال دیتا ہے۔ تو گویا کہ اس دنیا کے اندر انسانوں کے عروج و زوال کی جو کہانی ہے وہ اس کتاب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس کتاب کے ہی ذریعے لوگوں کو عروج ملتا ہے اور اس کتاب کے ذریعے ہی زوال آتا ہے۔ جو اس پر ایمان لاتے ہیں، دیکھیں عرب کے معاشرے کے اندر ہر طرف کفر ہی کفر ہے، وہاں پر ایک اللہ کے رسول کھڑے ہوتے ہیں، پھر دو ہو جاتے ہیں، مطلب دوسرا مسلمان، پھر تیسرا مسلمان، چوتھا، کرتے 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 13 سال کے اندر 100-150 مسلمان ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مدینہ میں جاتے ہیں اور اس کتاب کو تھام کر اس کے علم کے نیچے دین کی جدوجہد شروع کرتے ہیں، تو وہ تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں پر غلبہ پا لیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ کتاب جو ہے یہ قوموں کو عروج بھی دیتی ہے، اور جو اس کتاب سے اپنا تعلق توڑ دیتے ہیں ان کو زوال دے دیتی ہے۔ آج مسلمانوں کا دنیا میں جو زوال ہے، جو ذلت اور رسوائی ہے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی، اس کی وجہ یہی ہے۔ اچھا، یہ لفظ ہم اکثر بولتے رہتے ہیں کہ مسلمان کی ذلت اور رسوائی، لیکن ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح ذلت اور رسوائی ہے۔ دیکھیں، ذلت اور رسوائی اصل میں ہمیں محسوس اس لیے نہیں ہوتی کہ ایک آدمی جو ہوتا ہے نا، جو خوشبو کی دکان کے اندر جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کو خوشبو نہیں آتی، جو گٹر کے اندر کام کر رہا ہے تو اس کو بدبو نہیں آتی۔ ہم چونکہ اس ذلت اور رسوائی کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اسی ماحول کے اندر، تو ہمیں یہ اس لیے محسوس نہیں ہوتی، ورنہ کتنے ہم ذلیل ہیں دنیا کے اندر، کتنے رسوا ہیں کہ وہ اس وقت پرانے زمانے کے جو غلام ہوتے تھے نا، وہ اتنے ذلت اور رسوائی والی زندگی ان کی نہیں ہوتی تھی جتنی آج ہماری ہے، کہ آج ہم سے ایک ایک چیز کا ہم سے ٹیکس لیا جاتا ہے، ایک ایک چیز کا مطلب ہم سوئی کا بھی ہم ٹیکس دیتے ہیں، ماچس کی ڈبی ہوتی ہے تو اس کا بھی ہم ٹیکس دیتے ہیں، پھر ٹیکس پر ٹیکس دیتے ہیں، تنخواہ ہمیں ملتی ہے کام کرنے کی، اس تنخواہ پر بھی ہم ٹیکس دیتے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ٹیکس۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ذلت اور رسوائی ہے، غلامی ہے کافروں کی، جس کے اندر ہم کس وجہ سے قرآن سے ہمارا تعلق ٹوٹ گیا، اور یہی وجہ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی حدیث بھی سنائی، اور ایک اور حدیث ہے، بس یہ سنتے ہیں اور پھر اس کو بات کو ختم کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کا ایک منظر اللہ نے نقل کیا ہے، حشر کا میدان ہوگا اور وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرمائیں گے وقال الرسول، رسول کہے گا
یا رب اے میرے رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یہ شکایت کریں گے۔ اور اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا من تعلم القرآن، جو قرآن کو سیکھے، وعلق مصحفہ، اور پھر لپیٹ کے رکھ دے، ٹھیک ہے، لم یتعاہدہ ولم ینظر فیہ، نہ تو اس کو پڑھے نہ اس کے اندر غور و فکر کرے، تو جاء یوم القیامہ، یوم القیامتی، قیامت والے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ متعلقاً بہ، وہ قرآن اس کے گلے میں لٹک رہا ہوگا، قرآن اس کے گلے میں لٹک رہا ہوگا، یقول، اور وہ قرآن کہے گا یا رب العالمین، اے رب العالمین، ان عبدک ھذا اتخذنی مہجورا، تیرے اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ تو قرآن کی شکایت اور رسول کی شکایت قیامت والے دن ہمارے خلاف ہو سکتی ہے۔ رسول بھی ہمارے خلاف شکایت کر سکتا ہے کہ میری قوم نے چھوڑ دیا تھا، اور قرآن بھی ہمارے خلاف شکایت کر سکتا ہے کہ اے میرے رب، اس نے مجھے پڑھا تھا، سیکھا تھا، لیکن پڑھتا نہیں تھا اور اس کے اندر غور و فکر نہیں کرتا تھا، اختیار نہیں کرتا تھا، آج اس کے اور میرے درمیان فیصلہ فرما۔ اسی طرح فرمایا یا اہل القرآن، اے قرآن والو، لا تتوسد القرآن، قرآن کو تکیہ نہ بناؤ، یعنی پس پشت نہ ڈالو، اس سے پیٹھ نہ، اپنا منہ نہ پھیرو، وَاتْلُوهُ حق تلاوتہ، اس کی تلاوت کرو جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، من آناء اللیل والنہار، دن اور رات کو، وَافْشُوهُ، اس کو پھیلاؤ، وَتَغَنَّوْهُ، خوبصورت آواز میں پڑھو، وَتَدَبَّرُوا فِيهِ، اس کے اندر غور و فکر کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں بھی، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، غور و فکر کریں اس کے اندر، اور پھر اس پر عمل کریں، اور پھر اس کو آگے دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں جو جن میں سے کچھ اس حدیث کے اندر آئے ہیں، اور اسی وجہ سے علامہ اقبال کا وہ مشہور شعر بھی ہے، ایک تو اردو میں ہے اور ایک فارسی میں ہے۔ اردو والا آپ سب کو آتا ہوگا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ صحابہ کرام یا پہلے ہمارے جو اسلاف تھے، ان کو جو عزت ملی ہوئی تھی دنیا میں نا، جو ان کا مقام تھا، جو مرتبہ تھا، وہ قرآن کی وجہ سے تھا، اور ہم جو ذلیل ہو گئے ہیں نا دنیا میں، اس وجہ سے کہ ہم نے قرآن سے اپنا تعلق توڑ دیا ہے۔ اور اسی طرح علامہ اقبال کا ایک فارسی کا شعر ہے، وہ اس میں کہتے ہیں کہ ترا حاصل ز یاسینش جزی نیس، کہ از ہم خواندنش آساں بمیری۔ وہ کہتے ہیں کہ اے مسلمان، تو جو یاسین پڑھتا ہے نا، سورہ یاسین صبح صبح پڑھتا ہے یا مرنے والے کے قریب پڑھتا ہے، تو تیرا مقصد یاسین پڑھنے سے صرف یہی ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے سے مرنے میں آسانی ہوتی ہے، روح قبض ہونے میں آسانی ہوتی ہے، تیرا مقصد سورہ یاسین پڑھنے کا صرف یہی ہے۔ اس کے علاوہ یاسین کے اندر کیا ہے، یاسین کو تو نے کبھی غور کر کے پڑھا نہیں، وہ تو نہیں جانتا، تو صرف اتنا ہی جانتا ہے کہ یاسین پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، اور یاسین پڑھنے سے روح آسانی سے نکلتی ہے مرنے والے کی۔ اس سے آگے تجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ یاسین کیا چیز ہے۔ یعنی یہ ایک قسم کا انہوں نے تنقید کی ہے ہم مسلمانوں پر۔ آج ہماری یہی حالت ہے کہ ہم قرآن کو چلو جی مدرسے سے بچے منگوا لو 10، دکان میں پڑھا لیے، گھر میں پڑھا لیے، اس سے آگے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یا زیادہ سے زیادہ اتنا تعلق ہے کہ بیٹی کی شادی ہے تو ایسے قرآن پکڑ کے اس کے سر پہ رکھ کے ایسے گھر سے رخصت کرتے ہیں، ایک ٹی وی دے دیا، ساتھ ایک قرآن بھی جہیز میں دے دیا، ٹھیک ہے، یا گھر میں لا کے رکھ دیا، یا سپارے لوگ کہتے ہیں۔ یعنی یہ عرض کرنے کا یہ نہیں ہے کہ کوئی گناہ کا کام ہے، اچھی بات ہے کہ جیسے جو آدمی مسجد میں لا کے سپارے دے دیتا ہے یا مسجد میں قرآن دیتا ہے، اچھی بات ہے، اس کو بھی اس کو اجر ملے گا، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ خود پڑھیں قرآن کو، خود اس کی تلاوت کریں۔ تو یہ ساری باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائیں اور ہم اس کو اختیار کریں، تاکہ ہمیں آگے جا کر قبر کے اندر سوالوں کے جو جوابات ہیں وہ دینے میں آسانی ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، باقی دعا کر لیتے ہیں پھر۔ ٹھیک ہے، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف الميعاد۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ انشاءاللہ نا یہ
کبھی کبھی ہم ہفتے میں ایک دفعہ یا 15 دن بعد نا ایک دفعہ اس طرح کی نشست کیا کریں گے جس میں کچھ اور چیزیں ہیں جن کو ہم سمجھیں گے. بعض تصورات ایسے ہوتے ہیں نا، جیسے آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ دین کے حوالے سے کیا ہے یہ دین، اسی طرح عبادت کیا چیز ہے اس کو ہم سمجھیں گے. اس پر انشاءاللہ ایک تفصیل سے کریں گے. اور جہاد جو ہے اس کا ایک تصور، عام طور پر جب ہم سنتے ہیں جہاد تو ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے جنگ، ٹھیک ہے نا. تو جہاد کیا ہے اس کو ہم بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں، انشاءاللہ 4-5 جو ہے نا ہم کریں گے پروگرام، ان میں سمجھیں گے. ٹھیک ہے، چلیے.